یہ دو چادریں کیوں باندھی جا رہی ہیں؟ ہمیں اب حج کرنا چاہیے، ہم نے ابھی تک کیوں نہیں کیا، اس کو کیوں ڈیلے کیا؟ سب سے پہلے بنیادی طور پر دیکھیں، جو حج کے اندر احرام باندھا جاتا ہے، بھئی احرام کیوں باندھا جاتا ہے، مرد کیوں باندھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے حج کے اوپر، حج کے مسائل، حج کے فضائل، حج کے احکام کے اوپر، کہ جو اصطلاحات مثال کے طور پہ احرام کس کو کہتے ہیں، محرم کس کو کہتے ہیں، اور میقات کس کو کہتے ہیں، جنایت کس کو کہتے ہیں، طواف کس کو کہتے ہیں، رمی کس کو کہتے ہیں، سعی کس کو کہتے ہیں، وقوف کس کو کہتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو خاص حجاج کے لیے ہو گیا، اور ان کی تعداد تو بہت کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا شو جو ہے وہ 10,000 لوگ دیکھتے ہیں، تو 10,000 لوگوں میں سے صرف جو ہے وہ کئی سو لوگ ہیں جو حج پہ جا رہے ہیں، لیکن میجورٹی تو حج پہ نہیں جا رہی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے، یا حج کے جو مسائل ہیں، احکام ہیں، وہ یقینی طور پر آپ کو فائدہ دیں گے۔ اور کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جی میں یعنی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یا ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ان مسائل پہ کر رہے ہیں جس سے آپ کا لینا دینا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ ہر مسلمان کا اور جتنے بھی اراکین ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کا علم ہونا اس کے پاس ضروری ہے، چاہے وہ اس نے حج کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اگر کیا ہوا ہے تو اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس سے کیا کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی تھی، کیا اس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا تھا کہ جو حج کے منافی تھا اور جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس نے کر لیا اور اس نے دم نہیں دیا۔ یا اگر وہ جانے والا ہے اس سال نہیں، اگلے سال نہیں، 2 سال بعد، تو اس کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا کہ جب وہ جائے گا تو کم سے کم اس کے پاس پہلے سے علم موجود ہوگا۔ اور وہ حضرات جو ابھی جا رہے ہیں ان کو تو یقینی طور پر فائدہ ہوگا۔ تو لہذا اس کو یہ نہ سمجھیں کہ جیسے بہت سارے لوگ ابھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ابھی تو بھائی حج کے اوپر بات ہوگی اور ہم نے تو حج کر لیا ہوا ہے، یا اس سال ہم نے تو حج پہ جانا نہیں ہے، تو لہذا اب یہ پروگرام ہمارے دیکھنے کا نہیں ہے اور ہم جو ہے نہیں دیکھتے۔ یہ تو چلیں آپ کو پورا اختیار ہے کہ کون سا پروگرام آپ نے دیکھنا ہے اور کون سا نہیں دیکھنا، یہ تو آپ کو اختیار ہے، اور کوئی بائی فورس تو آپ کو کوئی شو نہیں دکھا سکتا۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو بھی مسائل ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ حج سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں نے جمعے کے دن پورا جمعے کا میرا جو خطبہ تھا، جو بیان تھا، وہ حج کے اوپر تھا، اور اس میں چند چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یعنی ان چیزوں کو تو ابھی آج ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی حج بیت اللہ ہی میں کیوں کیا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ بھی ایک آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا، کہ اگر کوئی انسان غیر مسلم یا کوئی مسلمان یا آپ کا کوئی بیٹا، کوئی بچہ، آپ کا کوئی شاگرد آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ بھئی حج، پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کیوں کیا جاتا ہے، اگر کیا جاتا ہے تو بیت اللہ میں کیوں کیا جاتا ہے، وہاں کیوں کیا جاتا ہے؟ بھئی ہر آدمی اپنے اپنے ملک میں کر لے، وہاں جا کے کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے اتنا مجمع جمع کرنے کی؟ اسی طریقے سے کوئی آدمی آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ بھئی یہ طواف کیوں کیا جاتا ہے، کہ بھئی 4-7 چکر لگا رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ کوئی آدمی آپ سے کہے کہ بھئی جو ہے وہ یہ رمی کیوں کی جاتی ہے، وہاں تو کوئی فزیکل تو شیطان موجود نہیں ہے، تو آپ تو صرف وہ ستون بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کے پلرز کے اوپر آپ پتھر مار رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے شیطان کو کنکریاں مار دی ہیں۔ تو یہ بات وہ کہے گا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ وہ کنکری ماریں گے، اس کنکری سے اس کو ہونے کیا والا ہے؟ پھر آپ جو ہے وہ مزدلفہ کے اندر آپ رات کو ٹھہرتے ہیں اور جو ہے کھلے آسمان کے نیچے ٹھہر رہے ہیں آپ، اور وہاں پر جو ہے وہاں سے آپ کنکریاں اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ عرفات کے میدان میں کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ پھر آپ کو کہا جا رہا ہے وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، کہ جی یہاں پہ ابابیل نے لشکر کو تباہ کیا تھا ابرہہ کے۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں نا کہ بھئی قربانی ہے،
تو قربانی کیوں کی جا رہی ہے، حلق کیوں کروایا جا رہا ہے، بال کیوں کٹوائے جا رہے ہیں، یہ 2 چادریں کیوں باندھی جا رہی ہیں. اب یہ سب سوالات ہیں، اور یہ سوالات جو ہے ناظرین لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ آج کا جو دور ہے، آج کا دور جو ہے وہ بڑا فاسٹ دور ہے. آج کے دور کے اندر ہر شخص کو اس کے سوالوں کا جواب چاہیے، اور وہ 2 منٹ کے اندر گوگل کرے گا. میری گفتگو کا فوکس تو دین ہے، اسلام ہے، اور زیادہ تر انسان ہیں، اور لوگوں کے رویے ہیں، لوگوں کی پرابلمز ہیں، لوگوں کی سوشل پرابلمز ہیں، لوگوں کے جو ریلیجس پرابلمز ہیں وہ ہیں. اور ہم انہی چیزوں کو ظاہر سے بات ہے ڈسکس کرتا ہوں. میں بھی عام زندگی میں بھی انہی چیزوں کو ڈسکس کرتا ہوں. مثال کے طور پہ جمعے کے دن جب میں نے جمعے کی تقریر کی تو اس میں تو فضائل کے اوپر گفتگو کی، لوگوں کے اندر شوق پیدا کرنے پہ گفتگو کی. تو بہت سارے لوگوں نے کہا ماشاءاللہ جی اچھی بات ہے، اور ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو گیا، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا. واقعی میں بات ٹھیک ہے، ہمیں اب حج کرنا چاہیے، ہم نے ابھی تک کیوں نہیں کیا، اس کو کیوں ڈیلے کیا. تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فائدہ ضرور ہوتا ہے. سب سے پہلے بنیادی طور پر دیکھیں، جو حج کے اندر احرام باندھا جاتا ہے، بھئی احرام کیوں باندھا جاتا ہے، مرد کیوں باندھتا ہے، ٹھیک ہے، عورت کا احرام کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میقات ہیں، بھئی میقات سے کے بعد کیوں نہیں گزر سکتے احرام کے بغیر، تو کیا وجہ ہے. پھر جو ہے حج جو ہے وہ صرف مکۃ المکرمہ میں ہی کیوں ہوتا ہے، اپنے اپنے ملکوں میں کیوں نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ طواف کیوں کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سعی کیوں کی جاتی ہے. اور پھر حجر اسود کا بوسہ کیوں لیا جاتا ہے، اور مقام ابراہیم پہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے جمرات کی رمی کیوں کی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو مزدلفہ کے اندر رات کا قیام کیوں ہوتا ہے، عرفات کا وقوف کیوں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ان سب چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے احرام کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اب احرام کیا چیز ہے؟ یہ ایک مرد جو ہے وہ 2 چادریں لپیٹتا ہے. یہ اصل میں احرام تو نیت کو کہتے ہیں نا، لیکن یہ اس کی علامت ہے، اور یہ اس کی جو شرائط ہیں، یہ ایک یونیفارم ہے مرد کے لیے. عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ جی وہ لباس کون سا کلر کا پہنے، کون سا نہیں پہنے، وہ پہن سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. مرد کے لیے ہے کہ وہ 2 چادریں، یہ ایک یونیفارم ہے. اور اصل احرام تو نیت ہے. جب وہ نیت کر لیتا ہے، تلبیہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ محرم کہلایا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس نے اپنے اوپر حرام کر لیں. یعنی حرام کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو جائز تھیں اب اس نے اپنے اوپر حرام کر لی. مثال کے طور پہ بال کاٹنا جائز ہے، اب وہ اس نے نیت کر لی احرام کی تو بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا. یہ ساری چیزیں جائز چیزیں ہیں نا. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو چیزیں حرام تھی وہ تو حرام ہوتی ہیں، چاہے حالت احرام ہو یا نہ ہو، وہ تو حرام ہی رہیں گی. اور کبھی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی حرام چیز جو ہے وہ حلال نہیں ہوتی سوائے حالت اضطراری میں، کہ کوئی انسان مر رہا ہے اور بالکل بھوکا پیاسا اور اس کی جان نکلنے والی ہے، تو اس کے سامنے اگر کوئی حرام چیز ہے تو وہ وقتی طور پہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، وقتی طور پہ اس کے لیے جائز ہوتی ہے. لیکن یہاں پر بہت ساری چیزیں جو حلال ہیں ان کو وہ اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہے. اس کو محرم کہتے ہیں، اور اس نیت سے وہ احرام میں داخل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اب جو چادریں ہیں، دیکھیں یہ چادریں کیوں کہا گیا بھئی مرد، اور مرد زیادہ تر اکثر زیادہ ہوتے ہیں حج کے اندر، تو کہا گیا کہ بھئی مرد جو ہے وہ اپنا لباس اتار دے جو لباس عام زندگی میں پہنتا ہے. دیکھیں ناظرین، اصل میں حج کے اندر ایک مشابہت ہے کہ جو آخرت کا جو منظر ہوگا نا، حشر کا میدان، اور ہر انسان بے لباس ہو کر اٹھے گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کہ انسان جب برہنہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے کہ یعنی کیا اس وقت کیا یعنی کہ لوگوں کی شرمگاہیں اور انسان برہنہ ہے تو کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ ایسا منظر ہوگا اور ایسی حالت ہوگی، ایسا نفسی کا دور ہوگا کہ ہر نبی، ہر شخص جو ہے نفسی کر رہا ہوگا، اور جو ہے وہ انتہائی سخت دور ہوگا، زمانہ ہوگا، ٹائم ہوگا. تو لوگوں کو اس بات کی پڑی نہیں ہوگی کہ بھئی ہم سب بے لباس ہیں. لوگ تو جو ہے وہ اپنی اس کی فکر کے اندر ہوں گے کہ بھئی ہمارے ساتھ بنے گا کیا. تو لہذا تو یہ جو حج ہے ناظرین، یہ بھی بالکل اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حشر کے میدان کی، آخرت کی جو ہے وہ عکاسی کرتی ہیں. تو لہذا جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی احرام، تو گویا کہ ایک انسان تو جب دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ یہ 2 ہی چادریں لپیٹ کر اس کو قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو اس کی تیاری زندگی میں کروائی جا رہی ہے کہ بھئی ایک تو وہ تمہاری تیاری ہے، تم نے مرنا ہے اور چلا جانا ہے 2 کپڑوں کے اندر. اسی طرح سے ایک تمہارا زندگی کے اندر بھی یہ معاملہ ہے
کہ بھئی تم نے اس لباس کو اختیار کرنا ہے، تاکہ تمہارا جو فوکس ہے، جو تم نے دنیا کو کیا ہوا تھا، اپنے لباس کو، اپنی چیزوں کو، اس سے تھوڑا سا تمہارا فوکس آخرت کی طرف آئے۔ ایک دم تمہارا منظر ہو تمہارے سامنے کہ یار میں نے تو ایک دن مر جانا ہے اور مجھے اسی طرح کے 2 لباس کے اندر جو ہے وہ میری تدفین کی جائے گی، تو لہذا فوراً آپ کا نظر، آپ کا زاویہ، آپ کا غور و فکر یہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ایک تو یہ عکاسی کرتا ہے حشر کے میدان کی، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو حشر کا میدان ہوگا، یہ تو دنیا ہے، تو لہذا یہاں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی برہنہ ہو کے کرے، اس لیے یہاں کہا گیا کہ بھئی لباس پہن کے کیا جائے، پہلی بات تو۔ اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ حج کے اندر انسان کی جو انائیت ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر انا ہے، تکبر ہے، اس کے اندر پراؤڈنس ہے، اس کے اندر ہے کہ میں کچھ ہوں، چاہے وہ پروفیسر ہوتے ہیں، دیکھیں اپنی ایک دھن ہوتی ہے کہ جی میں پروفیسر ہوں، میں لیکچرار ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں سرجن ہوں، میں اکاؤنٹنٹ ہوں، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، میں تو وڈیرا ہوں، میں چودھری ہوں، اور میں علاقے کا تھانے دار ہوں، میں تو وزیر اعظم ہوں، اور میں صدر ہوں، اور میں فوجی ہوں، میں جو ہے پولیس والا ہوں۔ دیکھیں ہر انسان دنیا کے اندر، میں عالم ہوں، میں بہت بڑا خطیب ہوں جی، تو یہ جو ہر انسان، آپ دیکھیں آپ کے سامنے 4 آدمی کھڑے کیے جائیں، ایک آدمی نے سوٹ پہنا ہوا ہو، ایک آدمی نے جو ہے جنا کیپ پہنی ہو، شیروانی پہنی ہو، ایک آدمی نے امامہ باندھا ہوا ہو اور جو ہے جبہ پہنا ہوا ہو، اور ایک آدمی نے جو ہے وہ لنگی پہنی ہوئی ہو اور بڑا سا کرتا اور شملے والی پگڑی باندھی ہوئی ہو، اور آپ دیکھ کے دور سے کہیں گے کہ بھئی ایک آدمی نے یونیفارم پہنی ہوئی، یہ فوجی ہے، یہ پولیس والا ہے، یہ باؤ ہے، یہ بیوروکریٹ ہے، یہ جو ہے چودھری صاحب ہیں، یہ علامہ صاحب ہیں، یہ تھانے دار صاحب ہیں، یہ جنرل صاحب ہیں، یہ وڈیرے صاحب ہیں۔ دیکھیں ہر انسان اپنے لباس کے اوپر اپنی جو اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کا جو شعبہ ہوتا ہے، اس کا جو فیلڈ ہوتی ہے، اس کے حساب سے وہ اپنے لباس کو منتخب کرتا ہے، اور لباس انسان کی شخصیت کا عکاس بھی ہوتا ہے کہ جو ہے جیسا آپ کی شخصیت ہوگی اسی قسم کا آپ لباس بھی پہنیں گے۔ تو بہت سارے لوگوں کو اپنا جو لباس ہوتا ہے یہ بڑا محبوب ہوتا ہے، اور یہ فخر اور تکبر کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو کلف لگے ہوئے کپڑے ہی پہنتے ہیں، بغیر وہ تو اپنے کپڑوں پہ کسی قسم کی جو ہے وہ سلوٹ بھی نہیں آنے دیتے، جن کپڑوں میں سلوٹ آ جائے تو وہ کپڑے نہیں پہنتے، اور جن کپڑوں کے اوپر کلف نہ لگی ہو تو وہ کپڑے نہیں پہنتے۔ تو بہت سارے لوگ تو جو ہے وہ کپڑوں کے معاملے میں بڑے حساس ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ یہاں تو آپ دیکھیں پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہے نا، برانڈ کانشیس ایک انڈسٹری ہے کہ جی برانڈڈ کپڑے پہننے ہیں اور فلانی جگہ کے کپڑے پہننے ہیں۔ وہی جینس کی پینٹ 10 پاؤنڈ کی ملتی ہے، آپ جاتے ہیں لے کے ایک برانڈڈ جینس جو ہے 150 پاؤنڈ کی خرید رہے ہیں۔ تو لہذا کپڑوں کے لباس کے معاملے میں بہت زیادہ لوگ حساس ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہوتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں۔